ایران اور اسرائیل میں جنگ بندی ہو گئی، امریکی صدر کا دعویٰ، ایران کی جانب سے جنگ بندی کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی۔ قطر میں امریکی ایئر بیس پر ایرانی حملے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل امریکہ جنگ سے باہر آنے کا عندیہ۔ تازہ ٹویٹ میں لکھا، ایران خطے میں امن کے لیے اچھا کام کر رہا ہے، اسرائیل کو بھی اقدامات کرنے چاہیے۔ حملے سے قطر کو کوئی خطرہ نہیں، العدید ایئر بیس آبادی سے بہت دور ہے، ایرانی قومی سلامتی کونسل نے واضح کر دیا۔ ایران کا قتل کے ساتھ تاریخی تعلقات برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ قطری وزیر دفاع کے مطابق دوحہ کے قریب واقع العدید بندرگاہ پر ایرانی حملے کو ناکام بنا دیا، میزائلوں کو فضا میں مارا گرایا گیا، جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ سعودی عرب کی قطر پر حملوں کی شدید مذمت، وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران کا یہ حملہ کسی صورت قبول نہیں۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر اور سعودی کے سفیروں سے رابطہ، وزیر اعظم کا قطر میں امریکی فوجی اڈے پر ایران کے میزائل حملے پر اظہار تشویش، شہباز شریف کا خطے میں استحکام کے لیے تمام کوششوں پر زور۔ جنگ ہم نے شروع نہیں کی، نہ ہی اس کی تلاش کی، اپنے خلاف جارحیت کو بغیر جواب کے نہیں جانے دیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ ہم قوم کی سلامتی کے لیے پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ایران کے جسم پر لگے ہر زخم کا جواب دیں گے۔ قومی سلامتی کمیٹی کی اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے منافی قرار۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کی اہم بیٹھک، وفاقی وزراء اور عسکری قیادت کی شرکت۔ امریکہ کے ایران پر حملے سے پیدا صورتحال پر غور، اسرائیل ایران جنگ کے خطے پر پڑنے والے اثرات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ کمیٹی نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایران کے اپنے دفاع کے حق کو تسلیم کیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ ان غیر ذمہ دارانہ کارروائیوں نے خطے میں کشیدگی میں اضافہ کیا۔ کمیٹی کا تمام متعلقہ فریقین سے بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے تنازع کو حل کرنے کا مطالبہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کمیٹی کو ٹرمپ کے ساتھ اپنی ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اجلاس سے قبل وزیر اعظم سے پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس حملہ کا مذمت کرتے ہیں۔ This time first they came for the Palestinians, but the world did not speak out because they weren't Palestinian. Then they came for the Lebanese, but we did not speak out because we were not Lebanese. And then they came for the Yemenis, but we did not speak out because we're not from Yemen. And now they have come for Iran. If we do not speak out, Mr. Speaker, there will be no one left when they come for us. اسرائیل نے فلسطین، یمن، لبنان اور اب ایران پر حملہ کیا۔ اگر ہم نے اب بھی کچھ نہ کہا تو اگلی باری ہماری ہوگی۔ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا جھوٹ کی بنیاد پر ایران پر حملہ کیا گیا، حملے کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ بولے اسرائیل کی رجیم کو روکنا بند ہوگا۔ ہمارے خطے میں ایک نیتن یاہو کی سستی کاپی ہے، ہم نے سستی کاپی کو جنگ، سفارتکاری اور بیانیے کے میدان میں بھی ہروا دیا۔ پانی پر جنگ لڑنا پڑی تو اگلی جنگ بھی جیتیں گے۔ بھارت سنتاس معاہدے پر عمل کرے یا جنگ کے لیے تیار رہے۔ ہمارے خطے میں بھی ایک نیتن یاہو کا سستی کاپی ہے، اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اس سستی کاپی کو جنگ کے میدان میں ہروا دیا، سفارتکاری کے میدان میں ہروا دیا، بیانیہ کے میدان میں۔ ایران کا اسرائیل کو ایک اور کرارا جواب، شمالی، جنوبی اور وسطی اسرائیل پر میزائل کی برسات۔ پاسداران انقلاب نے پہلی بار قدر ایج میزائل بھی چلا دیا۔ تل ابیب، اشدود، حیفا اور ہرزلیہ میں زوردار دھماکے، جنوبی اسرائیل میں پاور پلانٹ تباہ، بڑے علاقے کی بجلی معطل۔ اشدود شہر میں میزائل گرنے سے بڑے پیمانے پر تباہی، جنوبی اسرائیل میں اہم اسٹریٹجک تنصیب پر میزائل لگنے سے شدید نقصان۔ لگاتار میزائل حملوں، سینکڑوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ تل ابیب اور حیفا غزہ کا منظر پیش کرنے لگے۔ امریکہ کے بعد اسرائیل کا بھی ایران کی فورڈو جوہری تنصیب پر حملہ، اسرائیل کا 6 ہوائی اڈوں پر حملے، 15 جنگی طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ تہران کے شمالی علاقے ایون میں پاور پلانٹ اور جیل کو بھی نشانہ بنا دیا۔ تہران میں سرکاری نشریاتی ادارے کے ہیڈ کوارٹرز اور شہید بہشتی یونیورسٹی پر بھی بمباری، ایران نے اسرائیل کے 2 ڈرونز مار گرائے۔
ایران کے خلاف جارحیت بے بنیاد ہے، روس ایران کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے، روسی صدر پیوٹن نے امریکہ پر واضح کر دیا۔ روسی ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے سے جنگ میں مزید لوگ شامل ہو گئے ہیں، کشیدگی میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات، عباس عراقچی نے روسی صدر کا شکریہ ادا کیا، کہا اسرائیلی اور امریکی حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں، ایران روس تعلقات اب اسٹریٹجک تعلقات کا روپ دھار چکے ہیں۔